ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کے درمیان ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ اس میدان میں گوری نامی ایک گائے رہتی تھی۔ گوری کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور گاؤں والوں کی سب سے پسندیدہ گائے تھی کیونکہ وہ روزانہ تازہ اور میٹھا دودھ دیتی تھی۔ گوری ایک خوش مزاج گائے تھی۔ گاؤں کے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنا پسند تھا اور بزرگ اس کے دودھ سے بنی لسی اور دہی کھا کر خوش ہوتے تھے۔ گوری ہر صبح گاؤں کے کسان رحمت چاچا کے ساتھ چراگاہ میں جاتی اور شام کو واپس آتی۔ وہ گاؤں کے لیے برکت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ گوری نے دودھ دینا بند کر دیا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کی عورتیں فکر مند ہو گئیں کیونکہ گوری کا دودھ ان کے کھانے پینے کا اہم ذریعہ تھا۔ بچوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ رحمت چاچا نے سوچا کہ شاید گوری بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ گاؤں کے حکیم کے پاس گئے لیکن حکیم نے کہا گوری بالکل صحت مند ہے، مسائل کچھ اور ہیں۔ رحمت چاچا نے فیصلہ کیا کہ وہ گوری کو سارا دن دیکھیں گے اور اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ کیا مسائل ہیں۔ صبح گوری کو چراگاہ کے لیے لے گئے اور چھپ کر دیکھنے لگے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے دیکھا کہ گوری ایک پرانے درخت کے نیچے جا رہی ہیں۔ درخت کے نیچے ایک چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا تھا۔ رحمت چاچا نے غور کیا کہ گوری ہر روز اس پتھر کے چاٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ کوئی خاص چیز ہے جو گوری کو کھینچ رہی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ وہ پتھر ایک قدیم خزانے کا نشان ہو سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے مل کر اس پتھر کے نیچے کھدائی شروع کی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد انہوں نے ایک بڑا صندوق دریافت کیا۔ صندوق کو کھولنے پر انہوں نے دیکھا کہ اس میں پرانے زمانے کے سونے کے سکے، زیورات اور ایک تحریک موجود تھی۔ تحریک میں لکھا تھا، یہ خزانہ اس گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ گوری نے کس طرح ان کی مدد کی۔ وہ سمجھ گئے کہ گوری کا دودھ بند ہونا دراصل ایک اشارہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ گاؤں کے سردار نے گوری واقعی ہماری قسمت کی علامت ہے، ہمیں اس کے دودھ سے زیادہ اس کی بصیرت کی قدر کرنی چاہیے۔ گاؤں والوں نے اس خزانے کو گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اسکول، ہاسپٹل اور ایک بڑا تالاب بنایا تاکہ گاؤں کے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ گوری دوبارہ دودھ دینے لگی اور گاؤں کی خوشحالی 2 گنا زیادہ بڑھ گئی۔